آداب میرے پیارے طلاب، دو ویڈیوز پہلے ہی شاعری کی حقیقت کے حوالے سے سامنے آ چکے ہیں۔ یہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے شاعری کی حقیقت کے حوالے سے۔ تو شاعری کی حقیقت کے حوالے سے علامہ شبلی نعمانی مزید فرماتے ہیں کہ خطبہ، تاریخ، افسانہ، ڈرامہ شاعری کی حد میں داخل رہیں گی۔ ان میں اور شعر میں حد فاصل قائم کرنا بہت مشکل ہے۔ حد فاصل کسے کہتے ہیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ وہ حد جو دو چیزوں کے درمیان آ کر انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرے، اسے ہم حد فاصل کہتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ ان میں یعنی خطبہ، تاریخ، افسانہ، ڈرامہ، ان میں اور شاعری میں حد فاصل قائم کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ علامہ شبلی نعمانی کے اکثر جو اعلیٰ اور معیاری قسم کے ڈرامے تخلیق کیے گئے ہیں ان میں شاعری کی روح پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم افسانہ پر غور کرتے ہیں تو اکثر اعلیٰ قسم کی نظمیں یا اکثر اعلیٰ قسم کی نظموں میں افسانہ کی حیت پائی جاتی ہے، اور اکثر اعلیٰ اور معیاری افسانوں میں شاعری کی روح پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور آج کل کے جو جدید دور میں تجریدی افسانے اور علامتی افسانے لکھے جاتے ہیں ان میں افسانہ نگار اشاروں کنایوں میں بات کرتا ہے، تو ان افسانوں میں حقیقت یہ ہے کہ ان افسانوں میں بھی شاعری کی روح پائی جاتی ہے۔ اس لیے جب یہ دونوں باہم مل جاتی ہیں افسانہ اور شعر تو ان میں امتیاز کرنا یعنی فرق کرنا مشکل نظر آتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ افسانہ اسی حد تک افسانہ ہے جہاں تک اس میں خارجی واقعات اور زندگی کی تصویر ہوتی ہے، جہاں سے اندرونی جذبات اور احساسات شروع ہوتے ہیں وہاں سے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس شاعری کی حد آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ افسانہ نگار بیرونی اشیاء کا، بیرونی چیزوں کا یا بیرون ماحول کا استقصاء کے ساتھ یعنی انتہائی کوشش کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے بخلاف اس کے شاعر اندرونی جذبات اور احساسات کا ماہر بلکہ تجربہ کار ہوتا ہے۔ اسی طرح اب ہم تاریخ، سائنس کو لیتے ہیں کہ ان میں اور شاعری میں کیا فرق ہے۔ اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص جنگل میں چلا جاتا ہے تو جنگل میں چلے جانے کے بعد وہ کسی شیر کو دیکھتا ہے، تو جو ہی شیر اس کی طرف آتا ہے اس کی خشم کی آنکھیں جو ہوتی ہیں، غصے سے بھری ہوئی آنکھیں جو ہوتی ہیں، یا اسی طرح اس کی پرو گونج جو ہوتی ہے یا اس کا جو بھیانک چہرہ ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ شخص لرز اٹھتا ہے۔ پھر یہ شخص کسی کے سامنے شیر کا حلیہ اور شکل و صورت جن مؤثر لفظوں میں ذکر کرتا ہے وہ شعر ہے۔ ٹھیک اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس جب کوئی زولوجسٹ کسی زو میں چلا جاتا ہے، عجائب خانہ میں چلا جاتا ہے، وہاں وہ ایک شیر کو کٹہرا میں دیکھتا ہے، تو یہ جو زولوجسٹ ہوتا ہے وہ شیر کے ایک ایک عضو کو علمی حیثیت سے دیکھتا رہتا ہے اور علمی طریقہ
اعتبار سے جب وہ کسی مجمع میں شعر پر لیکچر دیتا ہے تو اس کو ہم تاریخ یا سائنس کہتے ہیں۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ اب آپ نے جان لیا ہوگا کہ تاریخ، سائنس اور شاعری میں کیا فرق ہے۔ اب ہم خطبہ کی طرف آتے ہیں، خطابت کی طرف آتے ہیں۔ خطابت کیوں؟ اس لیے کہ شاعری اور خطابت میں اب بھی حد فاصل قائم نہیں ہو سکی ہے۔ خطابت میں بھی شاعری کی طرح جذبات اور احساسات کا مشتعل کرنا، انہیں بھڑکا دینا مقصود ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جو شاعری اور خطابت ہے یہ بالکل جدا جدا یا یہ بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک؟ کیوں؟ اسی لیے کہ جو خطابت ہوتی ہے، جب خطیب خطبہ پڑھتا ہے یا جب وہ لیکچر دیتا ہے تو خطابت کا مقصود حاضرین سے خطاب کرنا ہوتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، خطابت کا مقصود حاضرین سے خطاب کرنا ہوتا ہے، بخلاف اس کے شاعروں کو دوسروں سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ کوئی اس کے سامنے ہے بھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو شاعری ہے، اصلی شاعری وہی ہے جس کو آڈینس سے، سامعین سے کوئی غرض نہ ہو، لیکن جو لوگ بتکلف شاعر بنتے ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ اسی طرح ایک ایکٹر یہ خوب جانتا ہے کہ بہت سے حاضرین اس کے سامنے ہیں، لیکن اگر ایکٹ کی حالت میں یہی ایکٹر اس علم کا اظہار کر دے تو ایکٹ کا سارا جو پارٹ ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ تو گویا شاعر اگر اپنے نفس کے بجائے دوسروں سے خطاب کرتا ہے تو وہ شاعر نہیں بلکہ خطیب کہلائے گا۔ بلکہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سے واضح ہو گیا کہ جو شاعری ہے وہ مطالعہ نفس کا نتیجہ ہے۔ شاعری مطالعہ نفس اور تنہا نشینی کا نتیجہ ہے، بخلاف اس کے جو خطابت ہے وہ لوگوں سے ملنے جلنے اور راہ و رسم رکھنے کا ثمرہ ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی طرح شاعری میں کچھ عناصر پائے جاتے ہیں، ان عناصر پر بھی تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ مثال کے طور اس میں شاعری میں وزن کا استعمال کیا جاتا ہے، محاکات کا استعمال کیا جاتا ہے، تخیل سے کام لیا جاتا ہے، ان پر پہلے ہی بات ہو چکی ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو شاعری ہے، اصل تعریف شاعری کی کیا ہے، اس کی آج تک کوئی متفق علیہ رائے قائم نہیں ہو سکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر کوئی شخص اس سے مختلف زاویوں سے، مختلف طریقوں سے اور مختلف جہات سے دیکھتا رہتا ہے۔ تھینک یو۔